الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل قدر معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاکیزہ ترین کلام ہے، وہ مقدس ترین کلام ہے کہ اس کو اپنانے والے کبھی بھی محروم نہیں رہے، اس کو اپنانے والوں کو کبھی نقصان نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انہی کو ملتا ہے جو کائنات میں سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کا کرم، احسان، فضل، مہربانیاں، اللہ کی جتنی رحمتیں کہی جائے کم ہیں میرے اور آپ کے اوپر کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کی توفیق سے مسجد میں بیٹھا تاکہ ہم اللہ کا کلام سمجھ سکیں۔ قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں، اس کی تفصیل سمجھنے سے پہلے کچھ تمہید کے جملے سن لیجئے۔ تمہید یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن مقدس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ زندگی میں اگر قرآن نہیں ہے تو بے راہ روی لازمی ہے، کہیں نہ کہیں بھٹکنا آدمی کو پڑتا ہے، پریشانی اٹھانا پڑتا ہے، بعد میں روتا پلاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے۔ جب حیف اور افسوس کرتا ہے اپنے نفس پر، اس وقت تک انسانی جسم کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ چاہتے ہوئے بھی قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی کنڈیشن میں باقی نہیں رہتا۔ کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا، اٹھنا چاہتا ہے اٹھ نہیں سکتا، پڑھنا چاہتا ہے پڑھ نہیں سکتا، قرآن دیکھنا چاہتا ہے آنکھوں کی روشنی دکھائی کم پڑتی ہے، آنکھوں کی روشنی کام نہیں کرتی ہے، قرآن سننا چاہتا ہے کانوں کی سماعت ساتھ نہیں دیتی، دل بے قرار ہو کر اس کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے، جسم قوت اور طاقت کھو دیتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ ہر عبادت کو اپنے اندرون میں سمونا چاہتا ہے، لیکن اس کے تخیلات پراگندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی اس نے اللہ کے کلام کو ٹکرایا، ساری زندگی۔ ایمانداری سے اگر یوں بولا جائے کہ برس ہاں برس گزر گئے، ہم لوگ اللہ کے کلام کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے، کئی برس گزر جا رہے ہیں۔ اگر کوئی پڑھ رہا تو برائے نام کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ، اس کے اوپر کوئی ٹاپک، کسی قسم کی گفتگو، بات چیت، اللہ کا کلام سننے کے لیے بھی یقیناً واقعی جو ہے نصیبہ بلند ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے نصیبہ بلند ہونا چاہیے، عمارتوں میں بیٹھنے کے لیے نصیبہ بلند ہونا چاہیے، لگژری فلیٹس کے لیے جو ہے نصیبہ بلند ہونا چاہیے، بہترین کاروں اور سواریوں کے لیے جو ہے نصیبہ بلند ہونا چاہیے۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا جس کو نصیب ہو گیا، اس کا نصیبہ سب سے بلند تر، اس سے بہترین نصیبہ کسی کا نہیں ہے۔ قسم لے لو، منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا نصیبہ کسی کا نہیں، اس سے بہترین نصیبہ کسی کا نہیں، کہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے دی۔ انتہائی کمالوں کے ساتھ متصف مالک نے وہ کلام بھیجا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، رحمت کا سامان بھی ہے، شفا کا سامان بھی ہے۔ ہدی للمتقین کہہ کر کے کہا کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس کہہ کر کے کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ کہہ کر کے کہا کہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء کہہ کر کے فرمایا کہ اس میں شفا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر رحمت بھی ہے، اس کے اندر شفا بھی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کو لوگوں نے، سمجھنے اور سمجھانے کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ زائد کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کیا سمجھا؟ زائد کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی وقت بچے گا تو کریں گے، فرصت ملے گی تو کریں گے۔ یعنی قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کی اہمیت کا حال ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ قرآن پاک کو لیٹ کر چند الفاظ سن کر سمجھنا کہ قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ ترجمہ سن کر، کچھ الفاظ سن کر، کچھ آیتیں سن کر یہ سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ اگر آپ کا بچہ، آپ نے اس کے ساتھ ساری زندگی جو ہے نا اس نے سلوک کیا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کے ساتھ مہربانیاں کی، رحم دلی کی، اس کو بہترین جو ہے نا کالج میں، بہترین یونیورسٹی میں اپنا جسم کا انگ بیچ کر آپ نے اس کی پرورش کی، آپ نے آپ کو گھلایا، اپنی آنکھوں کو گھٹایا، اپنی سماعتوں کو گھٹایا، اپنے جسم کو گھٹایا، اپنے وجود کو برباد کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کا بچہ جو ہے جاتے جاتے اس آفس جاتے جاتے ایسا نظر ڈال کے بول رہا آل رائٹ نا پاپا، سب ٹھیک، خلاص نکل گیا. کیا حق ادا ہو گیا بیٹے کا؟ بولو. کیا بیٹے کا حق ادا ہو گیا؟ صرف آل رائٹ پوچھ لینے سے بیٹے کا حق ادا ہو گیا کیا؟ بولو نا. کیوں نہیں ہوا حق ادا؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تکلیف اس باپ سے پوچھو جس باپ کے دل پر یہ بجلیاں بن کر کے گرتی ہیں، جو دوا لینا چاہتا ہے اور اس کی شیشیاں ہاتھ کے کانپنے سے نیچے گر جاتی ہیں. اس باپ سے یہ تکلیف پوچھو جو نوالا اٹھانا چاہتا ہے لقمے نیچے گر جاتے ہیں. اس باپ سے یہ تکلیف پوچھو جو چلنا چاہتا ہے پیشاب کو جانے کے لیے لڑکھڑا کے نیچے گر کر اپنے جو ہے نا کپڑوں کے اندر پیشاب کر لیتا ہے. اس کو ہر وہ سین یاد آتا ہے جب بچپن میں اس نے اپنے بیٹے کی گندگیاں صاف کی تھی، ٹٹی صاف کی تھی، پیشاب صاف کیا تھا، پاخانہ صاف کیا تھا، اور آج آپ جو ہے نا ایک کام والی یا ایک کام والا رکھ کر کے یہ سمجھ رہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا. جیسے باپ کا حق صرف آل رائٹ کا پاپا پوچھنے سے ادا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے قرآن پاک کو لیٹے لیٹے سن لیا، بیٹھے بیٹھے سن لیا، بس تھوڑے آیتیں کچھ ایسا، تو یہ حق نہیں ہے اس کا. قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم 3 مہینے میں ایک قرآن مکمل ہونا. 3 مہینے میں کم از کم درجہ ہے یہ. بہترین درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ قرآن مجید مکمل ہو جانا بہتر طریقہ، افضل طریقہ. کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 1 منزل روزانہ پڑھتا تھا. قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، 1 منزل روزانہ پڑھیں گے تو 7 دن میں قرآن مکمل ہوگا. تو اس ترتیب پر صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے. یہ جو ترتیبات ہے، منزل ہے، رکوع ہے، پارے ہے، یہ پڑھنے کی ترتیبات ہے خالی، پڑھتے تھے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ترتیب ہے. عامی آدمی ہے بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، 2 3 آیتیں کر کے، 5 آیتیں کر کے، چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھ رہا ہے، دیر لگ رہی ہے. کم از کم 5 آیتیں پڑھے، کم از کم 10 آیتیں پڑھے. تو قرآن پاک کو مستقل دلچسپی سے بیٹھ کر پڑھنا، توجہ کے ساتھ اس کے ساتھ اپنا من لگانا، یہ سب سے ضروری اور اہم کاموں میں سے ایک کام ہے. یقین مانیے کہ قرآن کو ٹکرانے والوں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے، ہمیشہ. کتنے ماں باپ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بستی میں بتانے کو تیار ہوں، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم نہ دی ہو، اور پھر وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہو گئے ہوں. کوئی سلیبس مجھے ایسا بتا دیجئے. سلیبس دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، نرسری سے لے کر کے یونیورسٹی کے سلیبس تک مجھے آپ بتا دیجئے کہ اس کے اندر ایک سبجیکٹ میں یہ ہو کہ پپا کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنا، ممی کے سامنے اون بول کے نہیں بولنا، اف بول کے نہیں بولنا. حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کے سامنے اف بولنا بھی حرام ہے. کتنے بچے ہم میں کے گیم کھیلتے رہتے، ماں باپ بلاتے ٹھہرو جی ہمیں. شراب پینے سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے. اس میں قصور صرف بچے کا نہیں، ماں باپ کا بھی ہے کہ اگر وہ تعلیم دیتے قرآن اور سنت کی تو یہ نوبت تھوڑی آتی، وہ اللہ رسول سمجھاتے تو یہ نوبت تھوڑی آتی. ہمارے بچے نے کیا پڑھا؟ بابا بلیک شیپ، ہیو یو اینی بول؟ یس سر. کیا ہے وہ؟ ایٹنگ شوگر؟ نو پپا. ٹیلنگ لائز؟ نو پپا. ٹیلنگ لائز. باپ کو بول رہا جھوٹ نہ کو بولو، باپ کو بول رہا جھوٹ نہ کو بولو، شکر کھائے نہیں کھائے. اب اس کے اوپر ہنسا جا رہا. میں برائی نہیں بتا رہا ہوں، وہ ایک ان کا تھاٹ ہے، انہوں جو بولنا ہے بول دیے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ ادب تو نہیں سکھایا، لیکن بے ادبی کے ہزاروں جملے میں بتا سکتا ہوں. احترام ختم، ادب ختم، ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے بول کے ایک سلیبس میں بتاؤ مجھے، ایک سلیبس میں بتا دو. نرسری سے لے کر 10 تک، 10 سے لے کر یونیورسٹی تک بتا دو. ایک سلیبس میں یہ ہو کہ جس کے اندر ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بتایا جائے. دینیات کا سبجیکٹ جہاں پر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو اس سے کمپیئر نہیں کرنا. دینیات کا سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ رسول کی بات ہے بول کے اس کے اندر وہ سبق ہے.
اگر اللہ رسول کی بات نہیں ہے نا تو پھر وہ بھی آپ کو نصیب نہیں ہے. اور وہ دینیات کا سبجیکٹ بچے کس ذوق سے پڑھتے ہیں آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہو، میں بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں. دینیات کا سبجیکٹ وہ ایسا ہے جیسے جو ہے نا بیچ میں جو ہے نا وہ 15 منٹس ملتے نا استراحت بول کے، جس کو ہم پانی پینے کھانا کھانے چھٹی کو کیسا لیتے، وہ دینیات کے سبجیکٹ کا وہ حال رہتا. سب سے کم حیثیت کا آنکا جاتا ہے دینیات کا سبجیکٹ. بہرحال عزیزو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، پیارو ایک بات ذہن میں بٹھا لو، اللہ کا کلام اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ. قرآن نجات کا ذریعہ ہے، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن رحمت کا ذریعہ ہے. آج ہر گھر رو رہا ہے، گھر میں رحمت نہیں، برکت نہیں. بتاؤ، گانے تو بج رہے ہیں، قرآن بھی بج رہا ہے. گانے تو سن رہے ہیں، قرآن بھی سنا جا رہا ہے. جو ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیچارے کے پاس کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے، انہیں کراہ لیتے ہوئے سن رہا تو سن رہا. اب وہ عمر میں صرف قرآن سنیں گا، ترجمے کے بغیر کچھ سمجھیں گا نہیں، کچھ عمل کا موقع رہیں گا نہیں. مثال کے طور پر قرآن سن رہا، قرآن بول رہا واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اٹھیں گا تو نماز پڑھیں گا نا. وہ عمر میں قرآن سن رہا ہے کہ واقیموا الصلاۃ بول کے قرآن حکم دے رہا اٹھ کے نماز پڑھو، تو جب نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو پھر کریں گا کیا بیچارہ؟ عمل کب کرے گا بتاؤ مجھے؟ اتنا مذاق ہم نے بنایا ہے قرآن کا، اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. بڑا مذاق بنایا پیارو ہم نے قرآن کا. جوان جہان بچے قرآن پڑھنے سے محروم. کئیوں بچوں کو میں نے پوچھا قرآن پڑھ دو، دیکھتے ہوئے بھی اٹک اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں. دیکھ کر مسلمان بچے ہیں، گھرانہ مسلمان ہے، ماں باپ بچپن سے لے کر جوان ہوئے، جوان سے لے کر بوڑھے ہو گئے، بچے بچپن سے جوان ہو گئے، قرآن ابھی بھی پڑھنا نہیں آیا. کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ ارے کسی کنارے میں تو اس کی دلچسپی ہم نے باقی رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے؟ کسی کونے میں ہمارے دلوں میں قرآن کی حرمت باقی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کا احترام باقی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رسول کی بات کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو؟ اللہ اگر مجھے اور آپ کو دھتکار دیتا، کسی خدا نہ خواستہ دوسرے مذہب میں ہوتے، شودری بن کر، دلت بن کر، او بی سی بن کر جا کے کسی کے پیر چاٹ رہے ہوتے، تب قرآن کی اہمیت پتہ چلتی. قرآن نے مجھے اور تجھے انسان بنایا اور ہم اس پاک پروردگار کو سجدہ کرنے کو اور اس کے پاک کلام کو پڑھنے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. بہت بڑے ظلم کا شکار ہے دوستو ہم لوگ، بہت بڑے ظلم کا شکار. خدا نہ خواستہ یاد کرو وہ وقت کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمان نہ بناتا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے قرآن نہ دیتا، تو ہم پتہ نہیں کس کتے کے آگے ہم سجدہ کر رہے ہوتے. ارے کر رہے نہیں کر رہے کتے کو سجدہ لوگ؟ پتہ نہیں ہم کس مورت اور صورت کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے. یہ سریش ہے، اس کو پوچھو، اس کو پوچھو اللہ کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی اہمیت کیا ہے، پوچھو. انہیں ایشور کی تلاش میں نکلا ہے، نوجوان بچہ ہے. میں نے نہیں کہا اس کو زبردستی کرنا، میں نے کہا ساتھ رہے، پسند آئے تو قبول کرنا، نہ پسند آئے تو چلے جانا. لا اکراہ فی الدین، ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں. ایسے الحمدللہ اس کے بھائیاں بہت سارے لوگ الحمدللہ 2500 لوگ الحمدللہ اس عاجز کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ چکے ہیں. کوئی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کام ہے جو کرنے کے ہیں، جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. آیت جہاد شروع کرے تو بھاگ جاتے ہیں لوگ. کون ماں کا لال بیٹھتا بولو؟ مسلمانوں کو آیت جہاد کا مطلب نہیں معلوم ہے، تو ہم غیروں کو کیا سمجھیں گے بولو؟ یہ سمجھ گیا ہے غیر مسلم ہے، سریش نام ہے اس کا. کیا بیٹے آیات جہاد سنا کہ نہیں سنا؟ 26 آیات. شک باقی ہے تجھے کچھ بھی؟ بری بات ہے کچھ اس کے اندر؟ سنو، ایک غیر کی زبان سے سنو، جو ایشور کی تلاش میں نکلا ہے، نوجوان بچہ ہے. ہمارے بچوں کے اندر حس مر گئی، غیرت مر گئی. یہ جوان جہان بچے غیروں کے ایشور نراکار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی غیر آ کر کے مجھے اور آپ کو پوچھ لے کہ بتاؤ مجھے ایشور کا راستہ، تو ہم لوگ ایسے ہے بازو والے کو پوچھ، میرے کو نہیں معلوم بولتے. میں ریالٹی بیسس پر بات کر رہا ہوں. بازو والے کو پوچھ، بولتے کیا معلوم ہے آپ کو، میرے کو بولو. آپ لوگ مجھے ایمانداری سے بولو اللہ کا مطلب کیا ہے. جو میرے ساتھ ہے ان کو چھوڑ کر کے بولو، جو میرے ساتھ ہے، میرے مرید ہے یا میرے پاس آتے ہیں شاگردی میں ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ کر باقیوں میں سے کوئی بھی بولو اللہ کا مطلب کیا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو، جواب دے سکتے کیا؟
اللہ کا مطلب اللہ ہے بولتے اپن. اللہ کا مطلب پوری دنیا کو بنانے والا ہے بولتے اپن. ارے بولو یہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولو جی با، منہ سے بولو با. بولتے نہیں. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پوری جہاں کو بنانے والا، سب کو روزی دینے والا. تو پھر جو ہے غیر کیا گناہ کرا بھائی انہیں بھی بولتا سرشٹی کرتا، سرشٹی رچیتا بولتا انہیں. تمہارے کنے سے کیا وہ ہمارے کنے بھی ہے بولتا انہیں. تم اللہ کا تعارف ایسے کراؤ کہ ان کے پاس جواب نہ رہے. اگر آپ بولیں گے بنانے والا تو ان کے پاس سرشٹی کرتا ہے. اگر آپ برسانے والا بولیں گے تو ان کے پاس بارش برسانے والا ہے. کیا کریں گے آپ؟ خدا کا ایسا تعارف کرائیں گے؟ کیا ہم لوگوں نے اللہ کا مطلب نہیں معلوم؟ ہم کتنے بڑے ہو گئے، ایمانداری سے بولو. اتنے بڑے ہو گئے ہم لوگ. کوئی ہمارے میں 15 کا ہے، کوئی 16 کا ہے، کوئی 18 کا ہے، کوئی 20 22 کا ہے، کوئی 24 25 کا ہے، کوئی 28 29 کا ہے، کوئی 40 50 کا ہے. ایمانداری سے بولو اللہ کا مطلب معلوم ہے کیا؟ اللہ اللہ ہے بس اتنا معلوم. زیادہ سے زیادہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ سے قائم ہے. اللہ بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے. یہ جو ہے صفات خداوندی ہے. یہ کیا ہے بولو؟ بولو میرے ساتھ. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کم از کم اتنا تو بولے، شکریہ تمہارا. اس کو کیا بولتے؟ صفات خداوندی بولتے اس کو. بارش برسانے والا، دھوپ نکالنے والا، چھاؤں بھیجنے والا، روزی دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا. یہ کیا ہے؟ صفات خداوندی ہے. اللہ کا مطلب نہیں ہے وہ. الہ کا مطلب نہیں ہے وہ. اللہ کا مطلب نہیں ہے وہ صفات ہیں وہ. جیسے خالق ہے. خالق کا مطلب کیا ہوا؟ بولو نا. خالق بنانے والا. بولتے نہیں آپ لوگ. خالق کیا مطلب ہے؟ بنانے والا. سمجھ میں آ رہا؟ رازق کے معنی کیا؟ روزی دینے والا. آپ بولے نا بے نیاز، اس کا وہ جو ہے سمد کا معنی ہے. وہ اللہ کا معنی نہیں ہے. بے نیاز ہے سمد. قرآن مجید میں سورہ اخلاص کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اللہ بے نیاز ہے بول کے اللہ کی صفت بتائی گئی، کوالٹی بتائی گئی. بے نیاز ہے صرف ایک کوالٹی ہے اس کی. اللہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے. لا شریک لہو کا مطلب ہے وہ. آپ جو بول رہے ویری گڈ، اچھا کر رہے آپ. بولنا چاہیے، جو ہمت ہے کرنا. لا وہ جو آپ بول رہے ہیں نا اللہ کا کوئی شریک نہیں بول کے، اس کا مطلب ہے لا شریک لہو. لا شریک لہو کا مطلب ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں. اللہ نہیں ہے اس کا مطلب. سمجھ؟ لا شریک لہو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. آپ کا لفظ ہے نا، اگر اس کو آپ عربی میں بولنا چاہیں گے، قرآن کی زبان میں بولنا چاہیں گے، تو قرآن اور سنت میں اس کو کہا جاتا ہے لا شریک لہو. بولو. اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا کوئی شریک نہیں. اب یہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے بول کے جو بول رہے نا اپن، یہ لا شریک لہو کا مطلب ہے، اللہ کا مطلب نہیں ہے وہ. اور کوئی ہمت کر سکتا ماں کا لال؟ بولو، ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ جو ہے، ہاں یہ ہاں لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے. یہ اللہ کا مطلب نہیں ہے. لم یلد آیت نمبر 3 سورہ اخلاص جو بھی آپ نے پڑھی، آیت نمبر 3 ہے لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد کہ وہ نہ کسی سے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. نہ اس سے کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا. یعنی وہاں پر جو ہے نا ہم لوگوں کی طرح نسل کے آگے بڑھنے یا پیچھے سے آنے کا کوئی تصور نہیں ہے. لم یلد ہے ولم یولد ہے. اور آپ نے ایک بات کہی، وہ کیا ہے؟ موت سے پاک ہے. موت سے پاک ہونا بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کا معنی ہے کہ وہ حیٌ ہے. کیا ہے وہ؟ حیٌ لا یموت ہے. بولو حیٌ لا یموت. حیٌ لا یموت کہتے ہیں وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں ہے. تو وہ اللہ کا مطلب نہیں ہے. وہ لا یموت کا مطلب ہے. وہ اللہ کا مطلب بولو. اللہ احد. اللہ احد کا مطلب ہے اللہ ایک ہے. اللہ کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بولو اللہ احد. اس کا ترجمہ ہے اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے کا ترجمہ ہے اللہ احد. عربی کے اعتبار سے اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اللہ احد. اردو کے اعتبار سے اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اللہ ایک ہے. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں وہ تو هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن. الحمدللہ قریب آ گئے آپ. ہاں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پورا الباعث الرشید الصبور تک 99 صفات جس ذات کے اندر ہے وہ اللہ ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اب یہ تو خیر عام بھاشا میں ہو گیا، لیکن اس کو آپ کسی غیر کو سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت میں کیا بولنا آپ؟ بولو میرے ساتھ. پوچھ لو اپنے علماء سے. ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی غلط بات نہیں سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. قرآن اور سنت سے ہٹ کر ایک لفظ بھی بولوں تو میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں آ کے. قرآن اور سنت کے ہٹ کر ایک لفظ بھی بولوں تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اپنے علماء سے جا کر کے پوچھ لو، ریکارڈ کر لو. اگر وہ بولیں کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا مطلب ہے
موصوف بصفات کمال، بولو منزہ عن النقص والزوال ذات کو اللہ کہتے ہیں، بولو منزہ عن النقص والزوال ذات کو اللہ کہتے ہیں، موصوف بصفات کمال بولے تو ابھی جو بھائی بولے نا پورے صفات مل کر جس ذات کے اندر ہے وہ ذات تو کامل صفات رکھنے والی ہے، ناقص صفات رکھنے والی نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی بولوں گا میں آگے، سمجھنا میری بات۔ پھر اس کے بعد دوسرا سینٹنس، پہلا سینٹنس یہ موصوف بصفات کمال، کامل صفات اپنے اندر رکھنے والی ذات، منزہ عن النقص والزوال بولتے ہو زائل ہونے والی یعنی ختم ہونے والی، کم ہونے والی، ڈوب جانے والی صفات سے پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ، سمجھ میں آ گیا؟ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ موصوف بصفات کمال منزہ عن النقص والزوال ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ آپ صرف ایک صفت دو صفت سے خدا کا تعارف اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ پھر غیر کو سمجھانے میں آپ کو دقت آئے گی۔ غیر تو کہے گا میرے پاس بھی جو ہے نا بارش برسانے والا الگ ہے، دھوپ برسانے والا الگ ہے، فلاں کرنے والا الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، مال دینے والا الگ ہے، تعلیم دینے والا الگ ہے۔ آپ ایک ایک صفت بولتے رہیں گے تو انہیں بولتا میرے کنے بھی ہے، میرے کنے بھی ہے، میرے کنے بھی ہے۔ ارے بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے بھائیوں میں، غیر مسلم بھائیوں میں اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چلے گا، آپ سے سوالات ہوں گے یہ سب، ہاں ایشور کون ہے تمہاری نظر میں؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ہاں سمجھ لو اچھے سے۔ اگر ہم کہیں کہ سرشٹی کرتا تو وہ لوگ بولیں گے کہ ہمارے پاس برہما ہے جو سرشٹی کرتا ہے۔ تم اسلام کے حساب سے اللہ کو بولے رہے بھائی، تم ہمارے حساب میں کتاب میں سناتن دھرم میں لکھا ہوا ہے برہما ہے جو سرشٹی کرتا ہے۔ اگر آپ خالق بولیں گے تو انہیں اور ایک نام بول دیں گا، آپ مالک بولیں گے تو انہیں اور ایک نام بول دیں گا، انہیں آپ کیا کریں گے بولو؟ اب یہاں پر باریک بینی سے سمجھ لینا میری بات، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ اتنا آسانی سے اتنی قیمتی گفتگو کا مل جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیبہ جب اچھا ہوتا ہے تو ملتی، یاد رکھو یہ باتیں آپ کو اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ مل جائیں گی، لیکن عام طور پر نہیں مل پائیں گے، آپ کو نہیں مل پائیں گی، ڈھونڈ کے دیکھ لینا۔ میں وہ باتیں سکھا رہا ہوں جو فزیکل ورلڈ میں جب آپ کسی غیر کے ساتھ دعوت کا معاملہ پیش آتا ہے تو جن کٹھنائیوں سے مسلمان کو گزرنا پڑتا ہے، جو پریشانیاں مسلمانوں کو جھیلنی پڑتی ہیں، کہاں کہاں مسلمان آ کر کے اٹک جاتے ہیں، ان جگہوں کا میں لوپ ہول آپ کو بتا کر کے اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم پوری صفات ایک ذات میں مانتے، بولو میرے ساتھ، ہم پوری صفات، بھائی بولے نا ابھی، پوری صفات ایک ذات میں مانتے ہیں، وہ لوگ ہر صفت کو الگ ذات مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا فرق؟ بولو ہر صفت کو الگ ذات مانتے ہو لوگ، ہم ہر صفات کو اس ایک ذات میں مانتے، یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ بولو، انا للہ بولو، کیا تو بولو، اچھی بات بولا کہ خراب بات بولا؟ ہم پورے صفات کو، اس 99 صفات یہ صرف میرے اور آپ کے لیے ہے، بولو لامحدود ذات کے محدود صفات نہیں ہو سکتے، بولو میرے ساتھ، لامحدود ذات کے محدود صفات نہیں ہو سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ذات لامحدود اور اس کی صفات محدود ہو جائے۔ لیکن پھر 99 کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ 99 نام صفاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں تمہاری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ انسانی ضرورتیں جو ہے وہ رزق چاہتا ہے، اللہ کے اس میں رزاق کی تجلی کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ آنکھوں کے جو ہے بصارت کے اندر نورانیت چاہتا ہے، وہ اس میں بصیر کی تجلی کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ وہ علم چاہتا ہے، وہ اس میں علیم کی تجلی کو متوجہ کرے۔ وہ سماعتوں کی بہتری چاہتا ہے، اس کے اندر حسن پیدا کرنا چاہتا ہے، گندی چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، اللہ کے اس میں سمیع کی تجلی کو متوجہ کرے۔ اپنے ہاتھ پاؤں میں طاقت اور قدرت کے صحیح استعمال کی تمنا کرتا ہے تو اللہ کے اس میں قدیر کی تجلی کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ روزی میں برکت چاہتا ہے، اللہ کے اس میں رزاق کی تجلی کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ اولاد میں بڑھوتری چاہتا ہے، اللہ کے اس میں خالق، اس میں باری، اس میں مصور کی تجلی کو متوجہ کرے۔ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، اس کو جوڑنا چاہتا ہے، اللہ کے اس میں جبار کی تجلی کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ تو صفات اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ ہماری ضروریات ہیں، ورنہ لامحدود ذات کی محدود صفات، بولو دو وجہ سے ہم 99 صفات مانتے ہیں۔ ایک وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا تسعہ کہ 29، حضور پاک نہیں 29 کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفات ہیں۔ کتنی صفات ہیں؟ 99 صفات بے اعتبار ضرورت انسانی ہے، بے اعتبار ضرورت انسانی۔ اب سمجھ لینا میری بات، اللہ اس کو کہتے ہیں جو موصوف بصفات کمال ہو اور منزہ عن النقص والزوال ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے آج مجھے اور آپ کو ایسا کلمہ حق سمجھنے کی توفیق دی کہ جو ہم برس ہو کے مسلمان ہو کر ہم کو پتہ نہیں تھی۔ شکر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو
پکی بات ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو جو سارے برہمانڈ کا تنے تنہا خالق اور مالک ہے، اس کے کلام کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے دوستو، بہت پیچھے ڈالا ہے. اللہ کا کلام پڑھنے اور پڑھانے کو ہم نے بہت معمولی کام سمجھا ہوا ہے. ہمارے بچے آج آیت جہاد بولے تو ہمارے بچے ڈر کر کانپتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو قرآن سمجھایا نہیں کبھی. اسلام اور دہشت گردی کا کیا تعلق ہے؟ بولو، کوئی تعلق ہے؟ ارے بولو، کوئی تعلق ہے اسلام کا دہشت گردی کا؟ لیکن آپ یوٹیوب اٹھائیے، ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بچے، ہماری اولادیں یہ دیکھتے دیکھتے بڑی ہو رہی ہیں کہ اسلام ایکول ٹو دہشت گرد. ارے غلط بول رہا ہوں کیا با میں؟ ہاں، اسلام ایکول ٹو دہشت گردی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بتایا گیا، آیت نمبر 191 میں ہے، ہاں فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. تم قتل کرو ان کو جہاں تم دیکھو، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. قرآن کا ترجمہ صرف ترجمہ رکھ کر کے آیت نمبر ڈال کے اپنے بچے کو بھیج دے رہے، نوجوان بچے کو. اتنا پڑھ لیتا بچہ، پریشان ہو جاتا. اللہ میں ایسا کو بولے ہوں گے بھائی بدزن ہو گیا اللہ سے، ایک ویڈیو میں بدزن ہو گیا. کتنے بچے ایسے بتاؤں میں جو نوجوان ایکس مسلم کے چینلوں پر جا کر برباد ہو رہے ہیں. کبھی بیٹھا آ کر کے قرآن کھول کے مولانا کے سامنے، عالم دین کے سامنے، کبھی پوچھا اس کو اللہ نے اتنا ظالمانہ لفظ کیسے استعمال کر لیا؟ کیوں استعمال کیا اللہ نے یہ؟ بولو پیارو، تکلیف کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا. ہاں، کبھی فکر آئی ہم کو کہ ہماری اولاد ہم سے قرآن کے بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہی ہے؟ کیوں اس کو سوالات نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پڑھیں گا تو سوال پیدا ہوئیں گا نا. پڑھ رہا ہی نہیں تو سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھے گا تبھی تو سوال پیدا ہوگا نا. قرآن پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اور پڑھ بھی رہا ہے تو بے مطلب کا پڑھ رہا ہے، بے معنی کا پڑھ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں بے معنی کے پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. بالکل ہے، 100% اس کا ثواب ہے، لیکن نور سے محرومی یقینی ہے. نور الگ چیز ہے، ثواب الگ چیز ہے. نور اور ثواب ایکول نہیں ہو سکتے. آپ قرآن پڑھ لی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم پڑھتے ہی 30 نیکیاں مل گئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ دی، جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں آپ کو مل گئی، 10 نیکیاں مل گئی. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں اللہ نے آپ سے مجھ سے کیا بات کی؟ اس ایشور نراکار نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی؟ اس برہمانڈ کے تنے تنہا خالق اور مالک نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی؟ اگر مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے آپ ثواب تو پا لیں گے، لیکن اس کے جو ہے منہج سے ہٹ جائیں گے، اس کے نور سے محروم ہو جائیں گے. کیا کہا اللہ نے پتا نہیں، پڑھ رہے ہیں، برس برس ہو گئے، برس ہو گئے، پڑھ رہے ہیں. برا نہیں ماننا پیارو. دوا تلخص لیکن فائدہ دروں بسیار است. جب دوا کڑوی ہوتی ہے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن پھر بھی نکل رہا ہے، اللہ مجھے اس کے لیے معاف فرما دے. ہمارے جو ذمہ دار احباب ہے، جو زور دینا چاہیے اس بات کو لے کر کے ہمارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ تو کر ہی نہیں رہے ہم لوگ. بچوں کے فزیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں غور و فکر چل رہی ہے، کرو، بہت اچھی بات ہے. ان کے گیم زون کے بارے میں غور و فکر چل رہی ہے، کرو، بہت اچھی بات ہے. ان کی یونیورسٹی کے لیے گفتگو چل رہی ہے، کرو، بہت اچھی بات ہے. ان کے کالج پرمیشن کے لیے، کالج ایڈمیشن کے لیے غور و فکر چل رہا ہے، کرو، بہت اچھی بات ہے. لیکن کس نے آپ کے اور میرے گلے پر پیر رکھا کہ اللہ کا کلام مت نہ پڑھو؟ کس نے رکھا؟ کیوں ہم اللہ کے کلام سے دور ہیں؟ کیوں ہم اسے سینے سے نہیں لگاتے؟ کیوں ہم اس کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم اس کو کتاب قانون نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم اپنی زندگی کا اس کو اصول نہیں بناتے؟ کبھی اگر آپ کے سامنے کوئی انسان آ کے کہے اللہ میاں قتل کرو بولے، اللہ میاں کاٹ ڈالو بولے، اللہ میاں مار ڈالو بولے، اللہ میاں جان دکھاوا پر جمبیا گھسا دو بولے، اگر کوئی آپ کو آ کے پوچھا تو جواب ہے آپ کے پاس کچھ؟ اوپر سے آپ کو ریفرنس بھی دکھا دے رہا ہوں، ہاں، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 بول کے دکھا رہا ہوں. کیا کرتے آپ؟ بولو، بولو نا پیارو، کچھ ہے ہمارے پاس حل اس کا؟ ہاں، اگر کوئی غیر آ کر کے مجھے اور آپ کو پوچھے آیت نمبر 191 میں اللہ کہہ رہے جہاں دیکھو مار ڈالو، ہے قرآن میں ہے. جہاں دیکھو مارو بول کے. اب اس کا اگر کنڈیشن نہیں معلوم ہے، کب اتری نہیں معلوم ہے، آیت کیوں اتری نہیں معلوم ہے، بیک گراؤنڈ اور سیناریو نہیں معلوم ہے، تو پھر خالص جو ترجمہ پڑے گا نا انہیں بولیں گا اللہ پاک کا کو سکھا رہے بھائی مارنا کاٹنا. اب تک تو ہم سنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگاتے، پیار کرتے، محبت کرتے. یہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے
موٹے بھیجے میں بھی اگر سوچا انسان تو بات آ جاتی ہے کہ قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مارنے کاٹنے کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن کے اوپر قبضہ پا لیا تھا، طاقت پا لی تھی، اپنے چچا کے قاتلوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ غیروں کو سینے سے کیوں لگا لیا؟ الیوم یوم المرحمہ کیوں کہا؟ الیوم یوم الملحمہ کیوں کہا؟ بخشش کا دن ہے، نوازش کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے، جبکہ لوگ ڈر رہے تھے کہ آج قتل و غارت گیری کا وہ ننگا ناچ ہوگا کہ بادشاہ تک یاد رکھیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پوری اسلامک ہسٹری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے، پورے ٹوٹل جنگیں جو ہے 27 ہیں، اس کے اندر 3000 سے 3500 4000 میکسیمم موتیں واقع ہوئی ہیں دشمنوں کی اور ان کی ملا کر کے۔ نہیں سمجھ رہے؟ دشمنوں کی اور صحابہ اکرام کی موتیں ملا کر کے 3 سے 3500 4000 کے اندر ہے۔ اب بولو، اسلام قتل و غارت کا پیغام تھا، تو جو ہے نا آپ کو اپنے علاقوں سے مار کر کے بھگائے تھے، ان کو نہیں مار سکتا تھا اسلام؟ غلبے میں آ گیا تھا نا فتح مکہ کے بعد، تو نہیں آیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد تو غلبہ مل گیا تھا۔ جب غلبہ مل گیا تھا تب کیوں نہیں مارا؟ تب کیوں بخش دیا؟ وہیں پتا چلتا ہے کہ اگر حیث ثقفتموہم کا مطلب جو دکھا اس کو مار دو تھا، تو پھر یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو تم سے لڑ رہا ہے، وار زون میں جو تم سے لڑ رہا ہے، تم اس کے ساتھ قتل و قتال کرو، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑو، یہ بات کہی گئی۔ اب آیت سلجھی مطلب سمجھ میں آیا؟ اچھا، مطلب سمجھ میں آیا تو سکون ملا کہ نہیں ملا؟ جب تک کانوں میں سے دھواں جا رہا نہیں تھا آپ لوگوں کے؟ ایمانداری سے بولو، جان دو، بولو۔ ارے جب تک آپ کو مفہوم نہیں معلوم تھا اس وقت تک سوچ آ رہی تھی نا بھائی، ارے ایسا کیوں ہے بھائی قرآن میں بول کے، لیکن جیسا ہی آنسر ملا آپ کو ریلیکسیشن ہو گیا کہ بھائی وار زون کی بات ہے، کنڈیشن تھی اس وقت میں مار رہے تھے، دفعہ 96 تھا، مدافعت میں اور اپنے مزاحمت میں اور جو ہے نا دفاع میں، اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے جو ہے انہوں نے پلٹ وار کیا، اس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی۔ نیشنل لا وہ ہے، انٹرنیشنل لا وہ ہے، یونیورسل لا ہے۔ اگر آپ مکھوڑے کو بھی چھیڑیں گے پلٹ کے کاٹیں گا انہیں آپ کو، سانپ اور بچھو کو چھوڑیں گے پلٹ کے ماریں گا انہیں آپ کو، بلی کو بھی خون بول کے آتی انہیں، مرغی کے انڈوں پہ ہاتھ ڈال کے دیکھو آپ، کو بول کے وہ کانگ پہ آتی۔ قوت جو ہے مزاحمت کا، دفاع کا جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے پاس رکھا ہے۔ جتنی غزوات ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تقریباً غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئے، اس کے اندر مزاحمتی جنگیں تھی، دفاعی جنگ تھی، مارنے والوں کو پلٹ کر مارنے کے لیے کہا گیا۔ کتنا برداشت کریں گے بھائی؟ کوئی آپ کی بہنوں کو اٹھا کے لے جا رہا، بیٹیوں کو اٹھا کے لے جا رہا، قتل کر دے رہا، مار رہے، توڑ رہے ہیں، کانٹے بچھا رہے ہیں، پتھرے مار رہے ہیں، رسول اللہ کے جسم سے خون نکل جا رہا، ان کے صحابہ کو تپتی ریتوں پر ڈالا جا رہا، انگاروں پر ڈال کے ان کے جسم کا خون اور ان کے پیپ سے خون نکل کر، پیپ نکل کر اس خون اور پیپ سے آگ بجھ رہی ہے۔ ایسی اذیتیں دیکھ کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے، معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے، معاف کرتے رہے۔ ایک لمٹ رہتی ہے، ظالم کو بھی ظلم سے روکنا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر حکم آیا اللہ کے پاس سے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اب ان کے ساتھ آپ نرمی نہیں کرنا، اب آپ ان کے ساتھ جہاد کرو، اب ان کو آپ جو ہے نا شدت سختی کرو ان کے ساتھ۔ اب آپ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ وار زون کا حصہ تھا۔ اگر جو ہے انڈین لا کے تحت بھی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ وار زون میں ہیں، ہماری جو ہے انڈین ملٹری جو ہے نا میدان میں اتری ہوئی ہے، اور ان کا جو کرنل ہے یا ان کا جو جرنیل ہے وہ ان کو بجائے جو ہے نا ان کو موٹیویٹ کرنے کے ڈی موٹیویٹ کرے۔ ارے بولو، موٹیویٹ کرنے کے بجائے کیا کرے؟ ڈی موٹیویٹ کرے، اور اس کو ابھارنے کے بجائے اس کو دبائے اور اپنی فوج کو ہارنے پر اور پسپا ہونے پر مجبور کرے، تو انڈین لا کے انوکول اس کو جو ہے سخت ترین قسم کی پنشمنٹ ملتی ہے۔ اور سیویئر کیسز میں اگر ایلیگل ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہونے کا اندیشہ یا دشمنوں کے ساتھ ملن ساری کے واقعات اگر مل جائیں تو ڈیتھ پینالٹی کا جو ہے پرویدان ہے، اس کے اندر ڈیتھ پینالٹی، قتل کر دیتے آپ کو اگر آپ اپنے فوجیوں کو ابھارے نہیں جنگ کے لیے۔ آپ اپنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابہ اکرام کیا تھے؟ ان کے سپاہی تھے۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ صحابہ اکرام ان کے سپاہی تھے، وہ ان کا سنگٹھن تھا، وہ ان کا قبیلہ اور قافلہ تھا، وہ ان کا علاقہ تھا۔ اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سنگٹھن کی حفاظت کے لیے انہوں نے اگر دفاعی جنگ کی، مزاحمتی جنگ کی، اور دفعہ 96 کے تحت وہ اس کا حق رکھتے ہیں۔ ارے بولو، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہمارے قانون کے مطابق بھی غلط نہیں ہے جو ہندوستان کا قانون ہے۔ اور اگر ہم اس وار زون کے اعتبار سے سوچیں تو جب پوروں کو اپنا حق ہے تو اسلام نے اپنا حق استعمال کر لیا تو دہشت گرد کیوں ہو گیا؟ بولو نا پیارو، دہشت گرد کیوں ہو گیا اسلام؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کرو بول کے ہے، واغلظ علیہم، ہارشنس دکھاؤ ان کو بول کے۔ ہاں، وہاں پر جا کے کیا گلتیاں بانٹیں گے، نہ پھولاں بانٹیں گے، نہ پریم پتر بانٹیں گے جنگ کے میدان میں؟ بولو جی بادشاہ، جنگ کے میدان میں کیا کریں گے؟ پھول بانٹیں گے؟ جنگ کے میدان میں جنگ ہوگی،
اور جنگ کر کے وہاں پر مارنے والوں کو میڈلز دیے جاتے ہیں ہندوستان میں. ارے بولو اپنا عبد الحمید جا کر کے شہید ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں, شہید ہونے کے بعد میں اس کی فیملی کو میڈل دیے کہ نہیں دیے؟ جا کے اتنے لوگوں کو قتل کر کے آیا نا, قتل کرنے والے کو میڈلز کیوں دیے صاحب؟ کیونکہ اپنے ملک کے دفاع میں اس نے اپنی لڑائی لڑی ہے, قتل ہوا بھی اور قتل کیا بھی, لیکن اس کے باوجود اس کو میڈل دیے گئے. تو پھر اللہ اور اس کے رسول اگر تمہیں کہیں کہ بھائی تم اپنی مزاحمت کی جنگ لڑو, یہ لوگ جو تم کو ستا رہے ہیں, مار رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, ان کو بھی تم نہ چھوڑو, اور وہاں جنگ کے میدان میں ان کے ساتھ نرمیاں دوستیاں کر لیتے نہ بیٹھو, وغلظ علیہم, ان کو اپنا ہارشنس دکھاؤ, اپنی سختی دکھاؤ ان کو, تاکہ یہ دوبارہ اس قسم کی غلطی کرنے سے پرہیز کریں. اب بتاؤ اس آیت میں کیا غلطی ہے؟ بولو نا. اگر بغیر اس کے اگر آپ سنتے تو آپ کو لگتا نہیں تھا کہ قرآن میں کیوں کہا گیا کافروں کے ساتھ سختی کرنے کے لیے؟ مثال کے طور پہ سریش جیسا ایک بچہ آپ کے پاس آ جائے اور وہ کہے کہ صاحب میرے کو سمجھنا ہے اس کے اندر یہ ہے. اب میرے پاس جو ہے 26 آیتوں کا ایک پرچہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, جس کا جواب میں نے لکھا ہے ابھی حالیہ دنوں میں. آیات جہاد اور آیات جہنم اور آیات مال غنیمت کے بارے میں وسیم رضوی, تیاگی, سرسوتی, وی ایچ پی اور ایکس مسلم نے مل کر کے ایک تماشا اور واویلا مچایا ہوا ہے. ایون یہاں تک کہ PIL داخل کی ہے کہ یہ آیتوں کو قرآن پاک سے ہٹا دینا چاہیے, اگرچہ کہ وہ ریجیکٹ ہو گیا, لیکن اس کو بیس بنا کر باقاعدہ چینل بنائے جا رہے ہیں. 84 چینل ہیں جو ایکس مسلم کے نام پر بنائے گئے ہیں. جانتے ہو 84 کا مطلب؟ 84 چینلز, اور ایک ایک چینل پر میں نے بچے کو بتایا 4,51,000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں, اور اس میں اگر 1,000 بندہ بھی اگر بگڑ رہا ہے تو 84,000 بندہ تو میرے آنکھوں کے سامنے بگڑ رہا ہے. کتنے بچے ہیں جو مسلمان ہیں؟ میں نے بچے کو بتایا کہ کتنے بچے ہیں مسلمان جو نیچے کرے, ظفر بھائی آج تک ہم کو بھی نہیں معلوم تھا, ظفر بھائی ہم کو یہ نہیں معلوم تھا, ظفر بھائی ایکسلنٹ کام کر رہے, ظفر بھائی اچھا کام کر رہے. مسلمان بچے بول رہے قرآن کے خلاف ہو رہے. جب میں سخت بولتا ہوں تو ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ مجھے سخت الفاظ میں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ جب ہمارا نوجوان قرآن سے محروم ہو رہا ہے, ہمارا نوجوان قرآن پر زبان کھول رہا ہے, اللہ کے کلام پر زبان کھول رہا ہے, تو میں رو نہ تو کیا کروں بتاؤ مجھے آپ لوگ؟ میں اپنا دکھڑا کس کو سناؤں؟ پھر بولتا ہوں تو لوگوں کو دکھ ہو جاتا ہے. مولانا سخت الفاظ بولتے ہیں تو کیا کروں, منہ میں لڈو دے دوں آپ لوگوں کے؟ قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, خدا کا واسطہ دے رہا ہوں, قرآن پڑھو. واحد نجات کا راستہ قرآن, واحد نجات کا راستہ. ایک صاحب آئے, مسلمان صاحب ہے, آ کے جو ہے میرے کو بول رہے وہ مہاکم کرے, وہ مہاکم کرے. کیا پبلک تھی, کیا بھیڑ تھی, کیا لوگ آتے, وہ کیا بدلا تھا وہ صاحب, وہ یہ تعریفاں کر رہے ہیں وہاں کے میرے سامنے. نوجوان بچے میوزک کو مزہ لے کر کے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ بہت بڑا. ایشور کا یہ روپ آپ نے کب دیکھ لیا بھائی؟ دانتا نکلے ہوئے, ہاتھ میں تلوار, کئی کو اتنا ڈینجر کیوں بنایا آپ بھگوان کو؟ بولو نا, بھگوان کو اتنا ڈینجر کیوں بنا دی صاحب آپ؟ اور وہ دیکھ کر ہمارے بچے خوش ہو رہے. عقل مند رہے تو یہ سریش کو پسند نہیں آئی وہ چیزاں, پوچھو پسند آیا کیا بیٹے؟ بتایا اس کو بھی میں, اللہ انصاف سے فیصلہ کر. عقل مند آدمی کو پسند نہیں آتا. اب جس کو عقل اور سوجھ اور بوجھ اللہ نے مار دی ہو, جس کی مت بھیجا نہیں ہو, جس کو بات سمجھ نہ آتی ہو, قرآن کو اس نے کبھی سینے سے نہ لگایا ہو, اللہ رسول کے کلام کے پڑھنے کو اس نے اہمیت نہ دی ہو, آپ بھلا بتاؤ کہ پھر کیا ہمارے بچے قرآن کی سوالات نہیں کریں گے, قرآن کے اوپر اعتراضات نہیں کریں گے؟ کتنے بچے میں آپ کو بتاؤں جو نوجوان ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بہت پارسا اور پاک اور پوتر, ان کے پاس کوئی گندگی کوئی برائی نہیں آ سکتی. اگر ماں باپ کو کسی بچے کے بارے میں کوئی بات ایسی بتا دی جائے جو اس کی اصلاح سے متعلق ہے, میرے بچے کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا. کئی کو بھائی انہیں فرشتہ ہے, اس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, اس کے غلطیوں میں سدھار کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں بچے ہیں جو غیر محسوس انداز میں خطرناک قسم کے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں, خطرناک قسم کے فتنوں کا. نظر رکھیں اپنے بچوں پر, رحم کھائیں, خدا کا واسطہ اپنے بچوں پر رحم کھاؤ. اور رحم یہ ہے کہ ان کو قرآن پڑھاؤ, اللہ کے رسول کا کلام پڑھاؤ, اللہ کا کلام پڑھاؤ, سیکھو اور سکھاؤ. گھروں میں ماحول بناؤ. گھروں میں اگر ماحول نہیں ہوگا اللہ رسول کو پڑھنے پڑھانے کا, وہ دن دور نہیں. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا, اس کے اندر آپ لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی آیتیں کچھ پڑھا بول رہا کچھ نہیں, بلکہ میں ابھی یہ تمہید باندھ رہا ہوں, میں بیان شروع نہیں کرا. ابھی بیان تو وہ ہے جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں. میرا مزاج معلوم ہے پرانے لوگوں کو, میں قرآن پاک کھولتا ہوں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی,
بولو. جہاں پر نظر پڑتی ہے قرآن پاک کی آیتوں پر وہیں سے بولو, وہیں سے شروع کرتا ہوں. میں کبھی بھی آپ کو جو ہے نا پڑھ کے آ کے نہیں بولتا. میں دل میں یہ دعا کر کے کھولتا ہوں کہ اللہ جی آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نکلوا دیجیے. یہ اللہ کا کلام ہے نا, یہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. قرآن ہے یہ, آپ پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ دعا کر کے کھولتا ہوں اللہ جی آپ ان سے جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ نکال دیجیے. اس کے بعد قرآن کھولتا ہوں, جو آیت پر نظر پڑتی ہے وہ سنا دیتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں بھائی نصیحت کرنے والا ہوں؟ مولا سے بہتر کون کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ مولا سے بہتر کون کیا ہی نصیحت کر لے گا؟ پیارو اللہ کا واسطہ میں آپ کی ٹھوٹیوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں, اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ, اپنی اولادوں پر بھی رحم کھاؤ. پیارو نہیں سمجھنے کی صورت میں کیا نقصان ہوگا؟ اور ایک آیت پڑھوں, بولو. ارے آپ لوگوں کی اجازت ہے پڑھوں؟ چلو. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی اسی کے اندر سے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آ کر کے آپ کو کہے کہ تمہاری اولاد, تمہارا مال, تمہارے بچے, تمہاری بیوی تمہارے دشمن ہیں, آیت نمبر سورہ تغابن آیت نمبر 14. اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے تمہارے بیوی بچے, تمہاری جورو اور تمہارے گھر والے, تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں, کیا خیال ہے؟ آپ اس کو مٹھائی کھلائیں گے؟ ارے بولو جی, قرآن میں ایسا ہو سکتا کیا؟ لیکن ہے, کیا کریں گے آپ؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن میں ہے. چلو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہاں بالکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم, اے ایمان والو, ان من ازواجکم تمہاری بیویاں, ازواج کہتے ہیں بیویوں کو, ان کے معنی بے شک, من ازواجکم تمہاری بیویاں, و اولادکم تمہاری اولاد, عدو لکم تمہاری دشمن ہے, فاحذروہم بچو تم اس سے, ان سے بچو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن پاک میں آیت نمبر 13 سے 14 کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا؟ بولو. میں نہیں بولوں گا, آپ لوگ بولو پہلے. قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو, ان من ازواجکم تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے, عدو لکم تمہارے دشمن ہیں. بولو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کوئی بولو. ایک جواب یہ ہے, اور ایک جواب کیا ہے؟ بولو. جی پھر بولیے, پھر بولیے. انصاف. ٹھیک ہے, اور کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں, یہ اس کی شان نزول کے قریب والا سینٹنس ہے. یہ مکمل نہیں لیکن 70-80% یہ جملہ اور ان کے جملے میں سملیرٹی ہے. وہ یہ ہے کہ بات سمجھنا پیارو, یہاں پر یہ ہے کہ جو اولاد, جو بیویاں تمہاری تم کو دین سے روکیں. کس سے روکیں؟ دین سے روکیں. بنانے والے مالک سے روکیں, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل سے روکیں. تو ان کے بارے میں یہ شان نزول کے طور پر آیا ہے کہ خدا کی راہ میں چلنے پر اگر وہ تم کو روکیں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. بولو, خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. کیونکہ مخلوق تو کل تم مرو گے, کفن پہنائے گی, نماز پڑھے گی, جنازے کے ابھی ختم خاتمہ نہیں ہوگا, بچے گھر آنے سے پہلے تمہاری مال, تمہارے جائیداد, تم جو بولے وہ جملے کی سملیرٹی اس کے اندر ہے, تمہاری جائیداد کے بارے میں ایون ابھی حالیہ دنوں میں کروڑ پتی مالدار قسم کا آدمی, اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو ہیرے کی انگوٹی ہے بول کے بعد میں پتا چلا, ہیرے کی, اس کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹی نہیں نکل رہی تھی بول کے چھوڑ دیے, بعد میں پتا چلا کہ وہ ڈائمنڈ کی انگوٹی ہے. مطلب ایک سمجھ لو ڈائمنڈ سے مراد بہت بڑا, کیا بھی کوہ نور نہیں تھا وہ, سمجھ لو کہ 1,00,000 2,00,000 یا 5-6 لاکھ کا کوئی ڈائمنڈ تھا ہوگا, یا 3-4 لاکھ کا کوئی ڈائمنڈ. تو باپ کی خبر کھود کے انگلی کاٹ کے نکال لیا. حیدرآباد میں پیش آیا واقعہ, باپ کی خبر کھود کے انگلی کاٹ کے نکال لیا. تمہارے مر کے ابھی دفن ہو کے کچھ لمحات بھی نہیں, تمہاری مٹی خشک نہیں ہوئی, تمہارے جسم پر کیڑے رینگنا شروع ہو گئے, کوئی تم پر قرآن پڑھ کر بخشنے والا نہیں, اور وہاں پر لین لگی ہوئی ہے کہ یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے. تو یہ ان اولاد کے بارے میں ہے, یہ ان بیویوں کے بارے میں ہے جو اللہ رسول سے تمہیں دور کر دیتے ہیں, اللہ رسول کے راستے میں جانے سے تم کو دور کرتے ہیں. خدا اور رسول کا فرمان پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے, کہاں پڑھتے چلے ہو رکھو, کہاں ہوتا عمل, چھوڑو. بول اب اپن سوچ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے کبھی نہیں بولے ابا کہیں کو کر رہے ایسا بول کے, بولتے نہیں عملاً کر دیتے.
ہر بات زبان سے بولنا ضروری نہیں، عمل بتاتا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں خدا کا حکم ہے واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے بات؟ ابھی اللہ کا حکم ہے نا. ہاں کیا ہو رہا بولو؟ اب حکم ادا ہو رہا؟ دیانت سے بولو ادا ہو رہا؟ گھر کا ہر فرد اور اللہ کے حکم کی پابجائی کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابجائی ہو رہی ہے؟ تو مجھے بتاؤ پھر یہ قرآن سے روکنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اہمیت اسکول کی ہے، کس کی ہے بولو؟ اسکول کو جاتے وقت میں اماں باڑاں دے کے اٹھاتی، داڑاں دے کے اٹھاتی، لاڑاں دے کے اٹھاتی، نہیں مانا تو لات مار کے بھی اٹھاتی. اسکول کو نہیں گیا تو کھائیں گا کیا، کمائیں گا کیا؟ اس کے پیٹ کی آگ کی فکر ہے، جہنم کے آگ کی فکر نہیں. یہی بچہ کل کو تمہارے ساتھ تمہارے سامنے بڑا ہوگا، قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوگا، تعلیم قرآن نہیں لیا ہوا ہوگا. تم جس کی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تم نے اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کیا، اس کی جو ہے نا جوتیاں صاف کرتے رہے. ماں کرتی نہیں کرتی؟ ماں باپ کرتے ہیں، بچوں کے جوتے صاف کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، ان کے شوز دھوتے ہیں، ان کے پیتابے دھوتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، بچوں کے جسم پر تیل ملتے ہیں، پاخانہ اور جسم پہ حق دے تو اس کو صاف کرتے ہیں. کبھی انہوں نے منہ نہیں بنایا. لیکن جب یہ پڑھ کر لکھ کر کے بڑا سیٹ بن گیا تو اب پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں. ماں باپ کو اولڈ ہوموں میں چھوڑتے ہیں یا نوکروں کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. یہ قرآن سے محرومی کا نتیجہ ہے پیارو، اللہ رسول سے دور ہونے کا نتیجہ ہے پیارو. خدا کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، موقع ہے سنبھل جاؤ، موقع ہے سنبھل جاؤ پیارو. موبائل فون تو ہم نے دلایا لیکن قرآن پڑھانے کی کبھی توفیق نہیں دلائی ہم نے. دن میں کتنے مرتبہ بچہ کم از کم ایکوالٹی میں تو قرآن اور موبائل کھولے، کہ 10 بار قرآن کھولا تو 10 مرتبہ موبائل کھولے. 1000 مرتبہ قرآن کھولتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1000 مرتبہ موبائل کھولتا ہے اور قرآن پورے سال میں 1 مرتبہ ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ملتی. غلط بول رہا ہوں کیا با؟ ہاں کتنے گھر ایسے بتاؤں، السلام علیکم حضرت، کتنے گھر ایسے بتاؤں، بولو مجھے کتنے گھر تمہارے محلے میں ایسے بتاؤں جہاں پر قرآن کو ہاتھ لگا کر سال گزر گیا ہے؟ پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن کو ٹچ کر کے دھول لڑ گئی ہے. باپ مرے تو قرآن نکلے گا، ماں مری تو قرآن نکلے گا، دادا دادی نانا نانی مرے تو قرآن نکلے گا. اس کے لیے تھا قرآن خالی؟ یہ تو کتاب ہدایت تھی نا، زندگی کی رہنما کتاب تھی. ہم نے قرآن کیا چھوڑا، دنیا نے ہم پر تھوکنا شروع کر دیا ہے. کوئی ہمیں منہ کو لگانے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ ہمارے با وفا ہیں. ایک کتا روٹی کھاتا ہے، مالک کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے. میں اور آپ اس ایشور نراکار اس مالک کے کیسے وفادار ہیں کہ اس کا کھا رہے، اس کا پی رہے، اس کا دیا پہن رہے، اس کا دیا اوڑھ رہے بیچارے، اس کا دیا ہوا اپنے جسم اور وجود کا استعمال کر رہے. ماں کے پیٹ میں ایک پانی کا ایک اسپم کا ڈراپ تھے آپ اور میں، اس نے کیسے آکار میں ہم کو تبدیل کیا، کیسی بہترین خوبصورت تصویر کشی کی، کیسے ناک اور کان اور جسم و جثے کے ایک ایک پارٹ کو اس نے سلیقے سے بنایا. کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ چھوڑ دیا اس کو. اس ظلم سے توبہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ یہ توبہ تم لوگ کرو گے؟ ارے بولو نا، انشاءاللہ بولو نا. اس ظلم سے توبہ کرو گے؟ اچھا ایمانداری سے پہلے یہ قبول کرو کہ یہ ظلم کیا کہ نہیں کیا ہم نے؟ سب بولو کیا ہے نا ہم نے ظلم. یہ اب ظلم سے توبہ کریں گے، پکی والی توبہ کریں گے. وعدہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، بولو. ہاں نوجوانوں، اگر ماں باپ کے اندر غیرت باقی نہ رہے، شرم اور حیا باقی نہ رہے، تو پھر اولاد کو اپنی فکر خود کرنی چاہیے. جو ماں باپ اچھے ہیں وہ ضرور کریں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ. جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہیں کرتے، اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد اس کے فیصلوں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت سکھاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خوف کریں اور ڈریں اور اس مولا تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے خوف کہیں، اس کے بجائے نڈر بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو. ایسے ماں باپ سے تو اللہ ہی نمٹے گا. لیکن نوجوانوں تم سن لینا، پیارو خدا کے لاڈلو سنو میری بات، خدا کے لاڈلو اللہ کے پیارو سن لینا میری بات. قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآن کو پڑھو اور پڑھاؤ، سیکھو، زندگی کا لائحہ عمل بنا لو. اس کو کیا بنا لو؟ لائحہ عمل، زندگی کا تر امتیاز بناؤ، اپنی زندگی کا ٹارگٹ بناؤ کہ قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کا کلام، یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے.
کریں گے انشاءاللہ. آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے پیارو، کوئی مشکل نہیں. تم پڑھنا چاہتے ہو، ہزاروں پڑھانے والے تم کو ملیں گے. تم ارادہ تو کر کے دیکھو. اگر تم کو نہیں مل رہا ہے کوئی تو مجھے بولو نا، مجھے بولو. اب حجت باقی نہیں رہی تمہارے لیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ابھی میرا بیان شروع نہیں ہوا با، میں خالی ایک تمہید بتا رہا تھا میں آپ لوگوں کو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیان تو اب ہوگا جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں تب بیان ہوگا. ارے بولو بیان کروں کہ ختم کر دوں؟ ہاں سب بولو جی. بعض جنے بول رہے بعض جنے نہیں بول رہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواج، بات اوپر سے چلی تھی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بولو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو مصیبت آتی ہے وہ اس مولائے کل کی طرف سے آتی ہے. بولو اس مولائے کل، اس کی طرف سے، رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے. اس کی اجازت کے بغیر تم کو کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتا. سن لو کان کھول کے اچھے سے. ایک نوجوان میرے پاس آئے تھے کل، اور اس قسم کے بہت سارے حادثے ہوتے رہتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں. جادوگر یا کوئی اور یا کسی قسم کا ہانی پہنچانے والا اس وقت تک تم کو ہانی نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اس کے اندر خدا کا اذن شامل نہ ہو جائے. ورنہ اللہ سے زیادہ قوت اس کے اندر ماننا پڑے گا آپ کو. نعوذ باللہ. ہو سکتا ہے ایسا کہ خدا سے، اس ایشور نراکار سے بڑا بھی کوئی طاقتور ہو، اس برہمانڈ کے تنے تنہا خالق اور مالک سے بھی کوئی، بولو نا، کوئی اس سے بھی سروپری ہو، کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر جان لو، سن لو، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مصیبت تمہیں پار نہیں کر سکتی. جب مصیبت آئے تو پھر جان لو کہ قرآن اور سنت سے اس کا حل ڈھونڈو. کس سے ڈھونڈو؟ قرآن اور سنت سے اس کا حل ڈھونڈو. چبوترے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے پیارو. کسی کے پیر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے پیارو. کسی کے پیر دھو کر پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے پیارو. ناچنے گانے والوں کو اور اوباش قسم کے ڈریس پہن کر اپنے آپ کو ولی کہنے والوں کے پیروں میں گرنے کی ضرورت نہیں ہے پیارو. عورت کا لباس پہنا ہوا ہے اس کو ولی سمجھے ہوئے ہو؟ ہاں یہ ہمارے نبی کی امت کا حال، یہ حضور کے غلاموں کا حال، یہ حضور کے غلاموں کا حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عورت کا لباس پہنے، جو عورت آدمی کا لباس پہنے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے. اور ہم اس کو ولی سمجھے ہوئے. بنگڑیاں پہن کے آ گیا اس کو ولی سمجھے ہوئے. عورت کا لباس پہن کے آ گیا اس کو ولی سمجھے ہوئے. نافع وزار سمجھے ہوئے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت خدا کے اذن کے بغیر تمہیں ہانی نہیں پہنچا سکتی، تکلیف نہیں پہنچا سکتی. تو اس لیے ماتھا چوکھٹوں پہ مارنے سے بہتر ہے اس رب ذوالجلال سے کہو پیارے اللہ یہ آئی آپ کی اجازت ہے، اجازت سے ہے، جائے گی بھی آپ کے حکم سے. آئی آپ کے حکم سے ہے، جائے گی بھی آپ ہی کے حکم سے جائے گی. ماتھا زمین پر مارنے سے پہلے پیارو اللہ اور اس کے رسول کا دروازہ ایک مرتبہ کھٹکھٹا لو. خدا کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو. بہت ہوگا بگاڑ، بہت بنا لیا ہم نے اللہ کا مذاق. تھوک کر رہے ہیں، مشرکین تھوک رہے ہیں ہم پر. ان کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے تھے، ہم لیٹی مورتی کی پوجا کر رہے تھے. کافر ہم کو یہ بولنے پر آ گئے، ہماری حالت اس قدر گئی گزری ہو گئی ہے. مشرک ہم کو سمجھا رہے ہیں چندری ہم بھی ڈال رہے، چندری تم بھی ڈال رہے، کیا فرق ہے تم میں ہم میں؟ ڈانس کر کے اصالے ثواب چل رہا، ڈانس کر کے. غلط بول رہا ہوں کیا با؟ ارے میں اولیاء اللہ کو نہیں مانتا ہوں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ حضرت محبوب سبحانی بڑے پیر سرکار رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا روحانی وارث ہوں میں. 43 نمبر ہے میرا شجرہ قادریہ سلسلہ، اٹھا کے دیکھو. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں. دین کو کھیل کو تماشا بنا لیا ہم لوگوں نے. اس عہدے پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اگر میں چاہوں تو اس کے مزے میں بھی لے سکتا ہوں. آئے لوگ میرے بھی پیر پڑے، مزے لیتا ہوں میں بھی. میرا نفس نہیں چاہے گا؟ ارے بولو نا. ہاں مجھے پیسے چڑھائیں، دان دیں، پنیہ کروائیں، جنت کی ٹکٹیں لے کر جائیں میرے پاس سے. میں بھی پیرانے پیر کا وارث ہوں صاحب. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، ریئل بتا رہا ہوں. آپ گوگل میپ پر کھولیے، سلسلے کمالیہ.com ماریے، اس کے اندر اگر آپ کو میرا شجرہ نہ ملے تو پھر کہنا. چاروں سلسلوں سے خلیفہ ہوں میں الحمدللہ. قادری سلسلے سے بھی خلیفہ ہوں،
چشتی سلسلے سے بھی خلیفہ ہوں، نقشبندی سلسلے سے بھی خلیفہ ہوں، اور سہروردی سلسلے سے بھی خلیفہ ہوں، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں خدا کی ذات کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اذن خدا کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. ڈنگروں کے پیچھے ناچنا دین سمجھا ہوا ہے ہم نے، بنگڑیاں پہن کے ناچنا دین سمجھا ہوا ہے ہم نے. مذاق چل رہا ہے یہ. بزرگوں کی مزارات کے پاس بزرگاں بدعا دیتے، یاد رکھو بدعا. حضرت کے دربار میں بیٹھا ہوں، زیادہ زور سے بولنا نہیں چاہتا، لیکن ان بزرگوں کی تعلیم سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، زیادہ بلند آواز میں نہیں بات کرنا چاہیے مجھے، لیکن سمجھو پیارو، بات سمجھو. اولیاء اللہ سخت ناراض ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو اس قسم کی حرکتیں وہاں کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو ایسی حالت میں جب وہ ناراض تھے اس قسم کی کنڈیشن سے. ارے تم دیکھے نا با میرے کو، کہاں دیکھے میرے کو؟ تم بولو. گلبرگہ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھوں میں تمہارا آدمی ہے، دیکھ لو، یہ تمہارے گاؤں کا آدمی ہے. تم میرے کو وہیں ملے تھے نا. ہاں میں تو بیٹھتا ہوں، بزرگوں کے پاس جاتا ہوں. بزرگوں سے میرا انکار نہیں ہے پیارو، ڈنگر بازی کرنے سے میرا اختلاف ہے، چوپاڑیوں کی طرح جا کر کے وہاں ہلا گلا کرنے سے میرا اختلاف ہے، اسلام اور قرآن اور سنت کو چھلنی کرنے سے میرا اختلاف ہے. اللہ رسول کی تعلیمات کو پیر کی جوتے کی نوک پر رکھ کر ہم نے جو ٹھکرایا ہے اس سے میرا اعتراض ہے. گانے اور باجوں سے میرا اعتراض ہے، ڈھول اور تماشوں اور دھکوں سے میرا اعتراض ہے. ایک اللہ کے ولی کو تمہارے ناچ کی کیا ضرورت ہے جی؟ ڈانساں کم پڑے تھے ان کو؟ ہاں ڈانس کر کے خوش کر رہے ہیں ہم لوگ ان کو. قرآن پڑھے تو خوش نہیں ہوتے کیا؟ انہوں کیا سمجھانا چاہ رہے ہم لوگ؟ ایک کافر نیا مسلمان ہوا، ایک مشرک بیچارہ میرے پاس ہی ہوا. اس نے ایک پیغام لکھا، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، جب آپ چاہو میں بتانے کو تیار ہوں. اس نے لکھا، بہت سارے لوگ لکھتے ہوں گے لیکن اس نے بھی لکھا، اور اس نے مجھے بتایا حضرت میں نے یہ لکھا صحیح کیا. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے اس کو 5,000 روپے انعام دیا. کیا جملہ لکھا اس نے کہا بھائی میں بھی مسلمان ہوا الحمدللہ، میں نے ہر وہ ڈنگر بازی چھوڑ کر، ہر اوٹ پٹانگ حرکت چھوڑ کر میں نے اسلام کا دامن تھاما ہے. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور غیروں کو مخاطب کر کے کہتا ہے بھائیو میں مشرک تھا مسلمان ہوا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو مسلمان کر رہے ہیں. اس نے لکھا میسج اور مجھے بتایا اس نے. یہ غیروں کی طریقے سے ڈنگر بازیاں کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ولیوں کو خوش کر لیں گے. لے لو آپ قسم لے لو مجھ سے. ناڑے کی پوجا چل رہی ہے، بالٹی کی پوجا چل رہی ہے، مگ کی پوجا چل رہی ہے. کیا ہو گیا ہے مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا ہے بتاؤ؟ کھولا ہوتا قرآن، پڑھا ہوتا ترجمہ، پڑھا ہوتا علماء کی صحبت میں تو پتہ چلتا کیا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، حکم الہی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھنا جو مصیبت آتی ہے وہ کس کی طرف سے آتی ہے؟ اور جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت خود دیتا ہے. کتنی پیاری آیت ہے. اللہ یہ نہیں بول رہے ہیں ہدایت کسی کے ہاتھ سے دوں گا، اللہ بول رہے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لا لے، یہ ڈنگر بازیاں چھوڑ دے، یہ اللہ کے غیر کو اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا چھوڑ دے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ اپنا ایمان مضبوط باندھ لے. اللہ کہہ رہے ہیں یہدی قلبہ، اللہ اس کو ہدایت دے گا، اس کے دل کو ڈائریکشن دے گا. اللہ یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ کیا دے گا؟ ڈائریکشن دے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ. واللہ بکل شیء علیم. اور تم ظاہر پہ یہ بول رہے ہو کہ میں ایمان لایا اور اندر تمہارے خبث بھرا ہوا ہے، نہ تم نماز آتے ہو، نہ تم روزے پہ پابند ہو، نہ تم تلاوت کے پابند ہو، نہ اللہ رسول کے احکامات کی تمہاری نظر میں کوئی قدر و قیمت ہے، تو پھر تم جان لو واللہ بکل شیء علیم. تمہاری زبان پر جو بات ہے، تمہارے دل میں جو بغاوت ہے اسلام کی، وہ اللہ بہترین طریقے سے جانتا ہے. دنیا والوں کو جس طرح دھوکے میں رکھے ہوئے ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس طریقے سے اللہ کو دھوکے میں رکھنا آسان نہیں ہے. اللہ جانتا ہے واللہ بکل شیء علیم. وہ تمہارے اندرون سے بھی باخبر ہے، وہ تمہارے بیرون سے بھی باخبر ہے، وہ تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے، وہ تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے. واللہ بکل شیء علیم. اللہ ہر چیز جانتے ہیں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت اللہ کی ہو، اطاعت رسول اللہ کی ہو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. اگر تم پھر جاؤ گے، بولو اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی حکم الہی سن لیا اقیموا الصلاۃ، پھر تم حکم سے پھر گئے. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، تم حکم سے پھر گئے.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، حکم سے پھر گئے. کتنی اطاعتیں تھیں جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، ہر اطاعت سے ہم نے منہ موڑ لیا. اللہ کرے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر گئے اطاعت سے اللہ اور اس کے رسول کی، اگر تم پھر گئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، تو اللہ کیا کرے، دیکھو ہمارے ذمے میں بات پہنچانا تھا، واضح طریقے سے ہم نے تم کو بات پہنچا دی، پھر نتیجے کے ذمہ دار تم ہو. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح طور پر ہمارے رسول کے ذمے میں جو بات ہے وہ بات کا پہنچا دینا ہے. انہوں بات پہنچا دی، کام ختم ہو گیا ان کا. اب عمل کرنا نہ کرنا میری اور تیری ذمہ داری ہے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس وہی ہے، بس وہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. ایمان والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. چلو وقت زیادہ ہو گیا ہے، بزرگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، انشاءاللہ بات آگے. پھر میں تو 10 دن یہیں پر ہوں. آپ لوگوں کی اچھا ہو اور آپ لوگ چاہتے ہوں کہ آپ لوگ قرآن اور سنت کے اسباب سنیں، تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ چارٹ نکالو جو آپ لوگوں کو بھیجا گیا ہے. آپ کے ہر مسجد کو بھیجا گیا ہے. کوئی آیا کوئی نہیں آیا مرضی، ایک بھی آئے گا میں آؤں گا، ایک بھی آئے گا. میرا کام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے. تم آؤ تمہاری مرضی، تم نہ آؤ تمہاری مرضی. تم آؤ تمہاری مرضی، تم نہ آؤ بولو تمہاری مرضی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں تو پیغام سنا دیا ہوں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے. قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے.